السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں رب کائنات کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ بارگاہ ایزدی میں دعا کیجئے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان دوستوں، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہیں، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہے، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہے، ان کو اس مختصر سی وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن سر دست دور حاضر کے بعد شدید فتنوں کا وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، مناسب معلوم ہوتا ہے۔ آج وہ اسباب کے جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا اور دامن عفت کو تار تار کر دیا، ان میں سے سفلی عمل کرنا اور کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغو و تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر فواحشات اور حیات سوز مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، سلیمہ دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا اور ننگے سر گھومنا پھرنا، گلا بازو پیٹ کا کھلا رہنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفاتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے کالج میں مخلوق تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصاویر کا رکھنا اور دیواروں پر لگانا، شوقیہ کتا پالنا، تقاریب شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سے خرابیاں گئے جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری و ساری ہے۔ حضرات، ایک دور و ہتھا کے گانا بجانا، ناچنا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا ہے۔ اونچے بڑے درجے کے لوگ تو درکنار، کم درجے کے لوگ بھی بڑا فاعل یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ ناچ گانوں کی محفل میں آج اپنی عورتوں کو بھی مردوں کے سامنے بھی پردہ بٹھا دیا جائے، ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس سر افسوس کے آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سنیما ہے۔ میں اب یہیں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔